أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 33 سے 46 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ ان آیات شریفہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے تھے، اور ان دلائل میں آسمانی دلائل، آسمان کی تخلیق کا اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا تھا کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں جو کافر ہیں کہ زمین آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا، آسمانوں کو آسمان بنایا، زمین کو زمین بنایا، لیکن اس سے پہلے وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، یا یہ کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو ہر زندہ چیز کی تخلیق میں پانی بنیادی عنصر ہے، اور یہ کہ پانی کے بغیر اس کی زندگی بھی نہیں قائم رہ سکتی، پیدا ہونے کے بعد بھی ہر زندہ چیز کو پانی کی ضرورت ہے، اور تخلیق بھی پانی سے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے زمین میں بڑے بوجھل پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ایسی حرکت نہ کرے، ڈولے نہیں، کانپے نہیں، جس پر تمہارا رہنا مشکل ہو جائے۔ تو اس کا توازن برابر رکھنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ نصب کیے، اور پہاڑ بھی اس طریقے سے نصب کیے کہ آنے جانے کے بیچ میں رستے بھی بنا دیے، یعنی دیوار کی طرح سے نہیں کھڑے کر دیے کہ اس طرف جانے کے لیے رستے ہی نہ ہو، ان کو ادھر آنے کے لیے رستے نہ ہو، بلکہ بیچ میں درے بنائے، کشادہ رستے بنائے، گزرگاہیں بنائیں پہاڑوں کے درمیان سے، تاکہ لوگ ہدایت پائیں، یعنی رستے پائیں۔
اور آسمان کو ہم نے ایک مضبوط چھت کی شکل میں بنایا کہ جب سے کروڑوں سال آسمان پہلے بنا ہوا ہے اور اب تک اس کے اندر کوئی شگاف کوئی درار نہیں تھی، ایسی محفوظ چھت بنا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ ان میں غور نہیں کرتے اور ان سے منہ پھیرے ہوئے۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی قدرت کی کچھ دلائل کا ذکر ہے۔ تو اس میں پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کا نظام بھی پیدا کیا، رات اور دن، اس لیے کہ رات اور دن اگر نہ ہوں تو بھی انسان کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی۔ انسان میں بنیادی طور پر حرص کا مادہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ کمائے۔ اگر اس طریقے سے وہ مسلسل محنت کرتا رہے گا اور جسم کو آرام نہیں ہونے دے گا تو جسم کا نظام جلد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا جبراً ایک وقت آرام کا اور ایک وقت کام کا مقرر کر دیا، جیسے کہ دوسری آیات میں ہے کہ رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا۔ جعل اللیل لباسا والنوم سباتا، رات کو قدرتی طور پر لباس بنا دیا، جیسے لباس سے آدمی جسم کو ڈھانپتا ہے، رات آتی ہے تو سب کچھ خود بخود ڈھانپ جاتا ہے۔ اور نیند جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کام چھوڑنے کا ذریعہ بنایا۔ جب نیند آتی ہے تو کام لازماً آدمی کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب چھوڑے گا تب اس کے جسم کو آرام اور سکون ملے گا اور ضائع شدہ قوت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بحال ہوگی اور اگلے دن پھر کام کے لیے تیار ہو سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جبری سسٹم آرام کا نہ بناتے تو آدمی کئی مسلسل گھنٹے کام کرتا اور یوں اس کی زندگی قبل از وقت ختم ہو جاتی، قوت ختم ہو جاتی۔ تو یہ بھی اللہ کی مہربانی کہ اس نے رات بنائی اور دن بنایا کام کے لیے۔ کئی عبادات بھی دن سے متعلق ہیں، معاش بھی آدمی کی زیادہ سے زیادہ دن سے متعلق ہے۔ رات کو کم ہی لوگ کام کرتے ہیں، زیادہ تر دن ہی کو کام کیا جاتا ہے۔ والشمس والقمر، اور اللہ نے سورج اور چاند کو بھی بنایا، اور سورج اور چاند ہی کی گردش سے دن اور رات بنتے ہیں، کیونکہ سورج کے طلوع اور غروب سے طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ تو سورج اور چاند جو ہے ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ پھر اس لحاظ سے بھی کہ دن رات سورج کی حرکت سے اور اس کے چلنے سے دن بنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ سب سے گرم ترین قرہ سورج ہے اور اس کی نسبت سے ٹھنڈا اور ہلکی روشن کا قرہ جو ہے وہ چاند ہے۔ اور بھی کئی قرے ہیں اور سیارے ہیں، ستارے ہیں، لیکن روشنی کے لحاظ سے سب سے بڑا روشن سیارہ چاند ہے، سورج ہے، اور پھر دوسرا چاند ہے۔ ایک دن کو طلوع ہوتا ہے، ایک رات کو اپنی شان دکھاتا ہے، یعنی ہوتا تو دن کو بھی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، تو رات کو گیا اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو سورج انتہائی گرم ہے، تو انسان کو بھی گرمی کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے لیے، تو انسان کی حیات کے لیے بھی سورج کا طلوع اور اس کی گرمی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری فصلیں سورج کی تپش سے ہی پکتی ہیں، اور کئی چیزیں سورج کی گرمی سے ان کا تعلق ہے۔ اور چاند کی دھیمی روشنی رات کو رکھی، کیونکہ اس سے پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، پھولوں میں یعنی رنگت اور ان میں خوشبو، یہ رات کے جو سیارے اور ستارے ہیں نا ان کے ذریعے سے کئی ایک سے
پھولوں میں رنگت پیدا ہوتی ہے، کئی ایک میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظام ہے سورج چاند کا پیدا کرنا. کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب سیارے جی بشمول زمین کے ہی ایک سیارہ ہے، یہ تو گردش کرتے ہیں. سارے سیارے سورج چاند فی فلک یسبحون، اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے رستوں میں یسبحون تیرتے جا رہے ہیں. قدیم ریاضی دان، پرانے ریاضی دان کو کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند آسمان میں گڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہ لائٹیں اوپر گڑی ہوئی ہے نا اپنی جگہ میں، ایسے کہتے تھے کہ سورج اور چاند بھی بیچ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن نہیں، اب جدید سائنس بتاتی کہ لگے ہوئے نہیں، بلکہ سورج اور چاند نیچے ہیں. سورج اور چاند بہت سورج سے نیچے ہے، ایسے آسمان سے. قرآن مجید کی آیت اسی کی تائید کرتی ہے کہ یہ باقاعدہ ان کا سڑک ہے، ان کا روڈ ہے، مدار ہے، اور ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں گھومتا ہے، چلتا ہے. تو یہ سب نیچے ہے. یہ تو قدرت کی نشانیاں بتا دی. اگلی آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں ایک اعتراض کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اعتراضات تو آپ کی رسالت کے لوگ بہت کیا کرتے تھے. انہی اعتراضات میں ایک یہ بھی کہ اگر یہ نبی ہے تو ان پہ موت نہیں آنی چاہیے. یعنی عام مخلوق تو مرتی ہے، زندہ ہوتے مرتے ہیں، لیکن نبی کی تو ایسی شان ہونی چاہیے کہ موت نبی پہ نہیں آنی چاہیے. اگر یہ نبی ہے تو ان پہ موت نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ موت سے خائف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر بھی موت آئے گی. اور جیسے خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے. جی تو یہ پھر کیا ہوا؟ پھر تو فرق ہی نہ ہو جائے، ان میں ہم نے کوئی فرق ہی نہ ہوا. تو اس طرح کے اور بھی اعتراضات ہوتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ بڑے دولت مند ہونے چاہیے، یہ نبی ہیں تو ان کا ایک خاص اسٹاف ہونا چاہیے. جی تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبوت کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ ہمیشہ جیتا رہے، یا جو نبی ہو وہ کھائے پیے نہیں، شادی نہ کرے، بیوی بچے لوگ ہوں، یا جو نبی ہے اس کا بہت بڑا سرمایہ ہو. یہ چیزیں نبوت سے ان کا تعلق نہیں. نبوت کا تعلق تو اخلاقیات سے ہے، اعلیٰ کردار سے ہے، اعلیٰ اخلاق سے ہے، جی اعلیٰ تعلیمات سے ہے. اس چیز کو دیکھو تو سب سے بلند اخلاق کس میں ہے، سب سے اونچا کردار، روشن کردار کس کا ہے، وہ دیکھو. تو سب سے زیادہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیزیں نبوت کے لوازمات میں سے نہیں. تو فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی آدمی کے لیے آپ سے پہلے بھی تو ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی. آپ سے پہلے بھی تو انبیاء کرام تشریف لائے، یعنی جن کے بارے میں یہ بھی مانتے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. جیسے مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو ان کی نبوت کو یہ بھی مانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. تو کیا وہ ہمیشہ رہے؟ یعنی اور جن انبیاء کرام کے بارے میں ان کا اقرار اور عقیدہ تھا تو کیا ہمیشہ رہے؟ تو آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی آدمی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، بلکہ ایک خاص وقت تک ان کی زندگی رکھی، اور جب وہ وقت پورا آیا تو ان کو دنیا سے جانا پڑا. تو آپ بھی نسل انسانی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور ہمیشہ رہنا بھی یہ کوئی نبوت کی خصوصیات میں سے نہیں. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر آپ وفات پا جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو نہیں مرنا چاہیے، اگر آپ کی وفات ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ مطلب یہ کہ آپ کی وفات کی بات
اپنی موت کو کیوں نہیں سوچتے اور اپنی موت کے بعد پیش آنے والے حالات کو کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے موت کے بعد کی زندگی کو کیوں سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو کبھی تو یہ کہتے تھے نا کہ چونکہ ان پہ موت آئے گی، جسے کہتے ہیں آئے گی، لہذا نبی نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے انبیاء بھی آئے چل دیے، یہ بھی آئے اپنے وقت پہ جائیں گے، اور تم بھی. دوسری بات یہ بھی کہتے تھے کہ چلو جناب اب تو ان سے بات نہیں بنتی، لیکن آخر یہ کہتے ہیں کہ ان پہ موت آئے گی، تو جب موت آئے گی تو ہماری جان چھپ جائے گی. کہتے تھے جب یہ مر جائیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ بھی ان کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، چلو وہ چلے جائیں گے تو تم ہمیشہ رہو گے. تو ایسی بات نہیں، یعنی تم نے بھی تو جانا ہے، تو ان کے جانے پہ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ ان کی موت کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ تم نے کیا نہیں جانا؟ تو بھارت یہ بھی انسان کی بے عقلی باتوں میں سے ایک ہے کہ وہ اپنے مخالف کی موت پہ خوش ہوتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میری موت کی تو ہے. گلستان شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، فارسی میں بے مثل کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے. نظم میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، یعنی اشعار میں، اور اس میں بھی بڑی اچھی باتیں، لیکن ایک نثر میں ہے. نثر اور نظم، اس میں اشعار بھی ہیں لیکن اصل کتاب نثر میں ہے. یہ بھی بڑی بے مثل کتاب ہے. اس کا نام گلستان، اشعار والی کا نام بوستان. دونوں ایک بے مثل کتابیں ہیں، بڑی نصیحت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے نوشیرواں عادل بادشاہ کا. یہ ایران کے بادشاہوں میں سے کافر تو تھا لیکن عدل و انصاف کرتا تھا، یعنی اللہ کے بارے میں تو عدل و انصاف نہیں کرتا تھا کیونکہ کافر تھا، لیکن مخلوق خدا کے بارے میں عدل و انصاف کرتا تھا. اسی لیے عادل اس کا کوئی نام نہیں، نام نوشیرواں ہے، لیکن عدل و انصاف کی وجہ سے عادل اس کا لقب پڑ گیا تھا. اتنا انصاف کرتا تھا کہ عادل اس کا لقب پڑ گیا تھا. تو بہرحال بادشاہوں کے دوسرے بادشاہ مخالف بھی تو ہوتے ہیں، حکومتوں کی حکومتیں مخالف بھی ہوتی ہیں. تو کسی نے اس کو آ کر بتایا کہ آپ کا فلاں مخالف جو بادشاہ تھا وہ چل بسا ہے، مر گیا ہے. یہ کہنے والے کا مطلب یہ کہ یہ خوش ہو جائے گا کہ اچھا ہونا ایک دشمن تو مرا، جان چھوٹی. لیکن یہ بے عقل نہیں تھا، باشعور تھا. جیسے کہا فلاں آپ کا دشمن مر گیا ہے، جناب فلاں آپ کا دشمن مر گیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے شنیدی کی مرا بگزار، یہ سنا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ سنا ہے کہ مجھ پہ موت نہیں آئے گی اور مجھے موت سے آزاد کر دیے گئے. مطلب کہ میں نے بھی تو مرنا ہے بھائی، میں نے مرنا ہے. تو کہا انہوں نے اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیس، اگر دشمن مر گیا تو وہ خوشی کی بات نہیں کہ زندگانی ماں نیز جاویدانی نیز، کہ میری زندگی بھی تو ہمیشہ کی نہیں ہے، آج وہ کل میرا نمبر بھی ہوگا. یہ کون سی خوشی کی بات ہے؟ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ مر گئے تو قصہ ختم ہو جائے گا، تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ فہم الخالد، موت تو ان کی بھی آنی ہے، ادھر خوشی کی کون سی بات نہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیشہ کی زندگی یہ نبوت کے لوازمات میں سے نہیں، پہلے بھی نبی آئے اور وقت پہ چلے گئے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو انہوں نے بھی جانا ہے. آپ اور یہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، آپ اور یہ کیا بلکہ ہر جاندار اور متنفس چیز، ہر سانس والی چیز، ہر زندہ چیز موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، موت کا مزہ چکھنے والی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر چیز مرنے والی ہے، اس کے لیے الگ لفظ یہ ہے کل من علیہا فان کل شیء ہالک، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے
سوائے اللہ کی ذات کے. کل من علیہا فان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جو بھی اس زمین پر ہیں سب فنا کی گھاٹ اترنے والے، سب فانی ہیں. تو موت کا لفظ بھی ہے، فنا کا لفظ بھی ہے، ہلاک کا لفظ بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں کوئی دو تین جگہ اس کے لیے ذائقۃ الموت کا لفظ بھی ہے. ذائقۃ، تو ذائقے کو کہتے ہیں، ذائقہ اردو میں چکھنا. اس کا مطلب کہ ہر جاندار، نفس کا ہر جاندار، ہر زندہ چیز ذائقۃ الموت، موت چکھنے والی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے، موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو مرنے والا چکھتا ہے. موت کی بھی ایک کڑواہٹ ہے، یہ میٹھا ذائقہ نہیں ہے، انتہائی کڑوا ذائقہ ہے، انتہائی کڑوا ذائقہ ہے. وہ قسم نے شاید 20 دفعہ بھی آپ سے ذکر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنے کا. تو وہ 2-4 مردے انہوں نے اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پہ زندہ کیے. تو لوگوں نے کہا یہ تو نئے مرے تھے، یا پتا مرے بھی نہیں تھے، کومے میں تھے، آپ نے اٹھا لیا، کومے کی حالت میں تھے. کیسے یقین کریں کہ یہ مردے کو زندہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا کوئی پرانا مردہ بتا دو جو تمہارے علم میں سب سے پرانا ہے، سب سے، وہ بتاؤ. تو انہوں کے بڑے میاں تھے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قبر جانتے تھے. نوح علیہ السلام کو ان کے کسی بیٹے حام یا سام یا ان میں سے کسی کی قبر کا پتہ تھا کہ مجھے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی خبر، سب سے پرانی خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی خبروں پہ تو پانی آ گیا تھا، سب کچھ نشان ہی بیٹھ گیا. تو نوح علیہ السلام کے بعد کی قبریں جو ہیں کچھ کسی کو آپ نے مجھے کہیں لے جاؤ. تو وہاں جب گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا قم بإذن اللہ، اے صاحب قبر اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا. ایک دم قبر پھٹی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے نا اٹھ بیٹھا. تو ایک تو یہ کہ اس کی داڑھی کے بال سفید تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نا اس نے اٹھتے ہی کہا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا قیامت کے دن تھا تو مجھے جو اٹھائیے تو قیامت ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں، قیامت نہیں ہوئی اور آپ کو اللہ نے صرف ایک نبی کے معجزے سے زندہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ یہ آپ کی داڑھی کے بال کیسے سفید ہیں؟ آپ کے زمانے میں تو داڑھی سفید یعنی بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے، چاہے جتنی بھی عمر ہو، کیونکہ بالوں کی سفیدی جو ہے نا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی. اس سے پہلے بڑھاپے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے چاہے جتنی عمر ہو. لیکن نوح علیہ السلام کتنے 1000 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، 950 سال کو انہوں نے تبلیغ کی، لیکن اب اصل عمر کی 1000 سال سے زیادہ تھی لیکن بال کوئی سفید نہیں. تو بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے. تو عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ کے دور میں تو آپ نے بال کیسے سفید کیے؟ کہا اس ڈر سے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. بال ہے کہاں نہیں تھے. ابھی جو مجھے اٹھایا گیا تو اس خشم اور خوف کے مارے کہ کہیں قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے قیامت کا خشم اور خوف اتنا شدید ہوگا کہ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. قیامت کے دشت کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. تو میں تو تھا ہی بوڑھا، بال صرف کالے تھے. تو یہ شیب، یہ سفیدی اس کا سچ کے لیے. خیر دوسری بات حضرت عیسیٰ سے ہم نے یہ پوچھی کہ اچھا بتاؤ اور کچھ بتاؤ کیسی گزری آپ کا مرنے کے بعد آپ پر کہتا. اس نے کہا الحمدللہ اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، اللہ کا ولی تھا، سب خیر خیریت سے. لیکن بات یہ موت کا ذائقہ اب بھی محسوس کرتا ہوں گلے میں.
موت کی کڑواہٹ جب روح نکلتی ہے نا گلے سے تو ایسی کڑواہٹ ہوتی ہے جی، اسی کو لفظ ذائقۃ الموت جی، وہ ابھی تک نہیں گیا، وہ ذائقہ ابھی تک نہیں گیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن موت کا ذائقہ کڑواہٹ گلے میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا اچھا آپ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں واپس ہی جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر لیٹے قبر میں، قبر بند ہو گئی۔ تو یہ بات ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت چکھنی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور دنیا میں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ ہر جاندار کی بات نہیں، ہمیں انسانوں کو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تم کو برائی اور بھلائی کے ساتھ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو برائی اور بھلائی کے ساتھ، فتنے کے طور پہ یعنی آزمائش کے طور پہ۔ تو دنیا میں یعنی امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان دو چیزوں میں لیا جاتا ہے، دو چیزوں میں لیا جاتا ہے، اچھے حالات بھیج کر برے حالات بھیج کر۔ کبھی ہم لوگوں میں اچھے حالات لاتے ہیں یہ آزمانے کے لیے کہ اچھے حالات آئے تو یہ کتنا شکر کرتے ہیں، اور کبھی برے حالات لے آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اس میں صبر کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کم و بیش دو حالات سے گزرتا ہے، یعنی اس میں خوشحالی بدحالی، صحت بیماری، جی یہ دونوں چیزیں خیر اور شر سے یہ بات ہے۔ اچھے حالات برے حالات، تندرستی بیماری، مالی خوشحالی اور مالی بدحالی، یا اور کئی اس قسم کی چیزیں انسان پہ یعنی دنیا میں آتی رہتی ہیں، اور ایک حال میں کوئی آدمی ہمیشہ نہیں رہتا، آزمائش کم و بیش ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل برابر کہ 50 سال ہے تو 25 سال اچھے ہیں اور 25 برے، ایسی بات نہیں، کم و بیش ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، جن کو گھوٹی سونے کے چمچے سے دی جاتی، یعنی شاہی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، شاہی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جی، اور عیش و عشرت کی زندگی گزرتی ہے، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں ان پہ بھی کوئی صدمہ آتا ہے، اور نہ آئے تو موت کا سبب آئے، اور نہ آئے یعنی جو ہمیشہ پریشان حال روتا ہوا پیدا ہوا، روتے ہی زندگی اس کی گزر گئی، تو زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ اس کی باتیں بھی کھل جاتی ہیں، ہنس جاتا ہے کبھی نہ کبھی سو۔ وہ جو ہمیشہ ہی خوش رہتا ہے کبھی کبھی اس کی آنسو نکل جاتے ہیں، ہوتا ہے کم و بیش یہ چیزیں آتی ہیں۔ خدا دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شانائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو موت تو ہر خوبی کا خاتمہ کر ہی دیتی ہے، وہ تو رولا دیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کوئی زندہ نہیں رہے گا، ہر متنفس موت کا مزہ چکھے گا، اور جب تک زندہ ہے تو خیر و شر سے اس کی آزمائش ہوتی رہے گی، اور بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بالآخر گھوم گھما کر پھر پھرا کر ہمارے پاس تم لوٹائے جاؤ گے، اور ہم آخری فیصلہ سنا دیں گے، ایسا آخری فیصلہ سنا دیں گے اب کہاں جانا ہے۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ کفار آپ کا مزاق بھی اڑایا کرتے تھے، یہ صرف تکذیب ہی نہیں کرتے تھے، جھٹلاتے ہی نہیں تھے، کبھی کبھی ذہنی طور پہ ستانے کے لیے مزاق بھی آپ کے اڑاتے تھے، جیسے کہ صحابہ کا مزاق بھی اڑاتے تھے۔
سورہ مطففین میں ہے اذا مردو کے لیے تغامزون، جب غریب صحابہ کے پاس سے گزرتے نا متکبر کافر، تو آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ دیکھیں جوتا نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، کپڑا پورا نہیں ہے، اور ان کو مکان ان کے پاس نہیں ہے، سواری ان کے پاس نہیں ہے، وقت پہ کھانا ان کو میسر نہیں ہو رہا، اور جناب دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں، ہم حوروں کے شوہر ہیں، یہ حوروں کا شوہر جا رہا ہے، دیکھا نا صحابہ۔ تو جیسے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو جی دعویٰ ہے کہ یہ محبوب خدا ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ کیا جی اللہ کا نمائندہ ایسا ہی ہوتا ہے جس کا مکان ہمارے مکانوں سے زیادہ پرانا، جس کا فرنیچر ہے ہی کچھ نہیں گھر میں جی، جس کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، جس کو پورا کھانا بھی نہیں ملتا، پیٹ سے پتھر باندھے پھرتا ہے جی، وہ دعویٰ جی کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اتنا بڑا منصب ہے جی۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ کافر، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں بناتے آپ کو مگر مزاق بناتے ہیں، آپ کو ایک مزاق بناتے ہیں، دیکھنا وہ جا رہا ہے لیکن اللہ کا نمائندہ جا رہا ہے، دیکھا۔ اور صاحب یہ بھی کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ صاحب جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اچھا یہ جو تمہارے خداؤں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، مطلب ان کو دیکھو اور ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کو دیکھو۔ تو اس قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ فرمائے یہ حضور کا تو یوں مذاق اڑاتے ہیں اور اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم بذکر الرحمن ہم کافرون، کہ خود یہ رحمان کا نام آتے ہی اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے۔ رحمان کون ہوتا ہے؟ کہتے تھے نا، کہتے تھے کہ عمر رحمان کون ہوتا ہے؟ تو خود تو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس پہ ان کو شرم ہی نہیں آتی، اور ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ان کے خداؤں کے بارے میں ایسا کرتے ہیں۔ تو بھائی تمہارے خداؤں کے ہاتھوں میں رکھا کیا ہے؟ اگر تو وہ تمہارے تراشے ہوئے بت ہیں، لکڑی کے ہیں، تانبے کے ہیں، پیتل کے ہیں، سونے کے ہیں، کسی بھی دھات کے ہیں، وہ تو جگہ سے سڑک بھی نہیں سکتے، وہ تو جہاں تم نے ٹکایا ہے وہیں کھڑے، وہ تمہارا کیا بھلا برا کریں گے۔ لیکن جو بزرگ ہستیاں ہیں جن کو دنیا سے جانے کے بعد تم نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، تو وہ بھی تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ڈرتے اللہ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں۔ تو بہرحال تمہارے خدا نفع نقصان کوئی بھی نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنا حال ان کا یہ ہے کہ یہ رحمان کے ذکر سے بھجتے ہیں، تو ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اپنی ان کفریات پر، اپنے کفریہ عقیدے پر، توہین رسالت پر، اس لیے کہ دیکھیے نا، مزاق ایک مسلمان کا اڑانا بھی گناہ کبیرہ ہے، ایک مسلمان کا مذاق اڑانا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن نبی کا مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہی نہیں، کفر ہے۔ نبی کی توہین کفر ہے، توہین سے کافر ہو جاتا ہے، اور عام مسلمان کا مذاق اڑایا تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو کفر کی بات ہے، اور خود رحمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے، ہم رحمان کو نہیں مانتے، تو خود اللہ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جب رحمان کے انکار کرتے ہیں۔
اور اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ کفر علی کفر، ڈبل کفر کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ حضوبہ پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر جس سے متعلق نہیں ہے ہمارے سبق سے، لیکن چلو یہ کہ لفظ آیا ہے تو قرآن میں حضوبہ کا لفظ کئی جگہ آیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی امت بنی اسرائیل نے جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا نا ایک قتل کے مقدمے میں، تو ان کا اتخذنا حضوا، اے موسیٰ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہمارا بندہ قتل ہوا ہے اس کے قاتل کا پتہ نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو؟ بھائی قاتل کے پتہ لگانے کا گائے سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق اڑانا تو نادانوں اور جاہلوں کا کام ہے، اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل و نادان ہوں۔ یہ حقیقت ہے، خدا کا حکم ہے، اور قاتل کا پتہ چلے گا ہی تب جب تک تم گائے ذبح کرو، اس کے ساتھ کنیکشن ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو حضوبہ عربی کا ایک لفظ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان کے کئی الفاظ نامانوس ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کم استعمال ہوتے ہیں، اس کی جگہ دوسرے لفظ آ جاتے ہیں، کئی دوسری زبانوں کے لفظ آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ اردو کا بھی اردو ہم نے بگاڑ رکھا ہے، آدھی انگلش آدھی اردو ہوئی، اس طریقے سے باقی زبانوں کا حال ہے کہ ان میں دوسری زبانوں کے الفاظ مکس ہو کے اصل الفاظ گم ہو جاتے ہیں۔ تو خیر حضوبہ عربی کا ایک لفظ ہے، اور یہ مصدر ہے، اور یہ اس میں مفعول کے معنی میں محذوبن کے معنی میں، محذوبن کا معنی جس کا مذاق اڑایا گیا، تو حضوبہ کا معنی مذاق اڑانا، اور مصدر کبھی اس میں فاعل اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو حضوبہ کا معنی مذاق اڑانے والا بھی ہوتا ہے اور جس کا مذاق اڑایا گیا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب قرآن میں حضوبہ اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہے، محذوبن، یعنی جس کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کی زبان سے یہ لفظ اتر گیا تھا اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اب قرآن تو فصیح بلیغ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی نامانوس الفاظ نہیں ہے، سب مانوس الفاظ ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا استعمال کم ہوا، تو قرآن مجید میں 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ذرا استعمال کم ہو گیا تھا پر تھوڑا سا کم۔ تو کافروں نے یہ بھی اعتراض کیا قرآن پر کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ یہ فصیح بلیغ کتاب ہے اور اس میں کوئی غیر مانوس لفظ نہیں، لیکن آپ کی کتاب میں 3 الفاظ ایسے ہیں جو مانوس نہیں ہیں، ان کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہے، تو پھر یہ فصیح کیسے رہی؟ تو ان میں ایک حضوبہ بھی ہے اور ایک حجاب۔ تو عجیب تو استعمال ہوتا ہے، عجیب، لیکن حجاب کہتے تھے استعمال نہیں ہوتا، اور ایک کبار کہتے تھے کہ کبیر تو ہے، کبیر، لیکن کبار استعمال نہیں ہوتا، اس طرح محذوب ہے اور حضوبہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 لفظ چنے اعتراض کے لیے کہ لو جی قرآن فصیح نہیں، اس لیے کہ 3 لفظ اس میں ایسے ہیں جو غیر مانوس ہیں، یہ حضور کے سامنے پیش ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور یہ وحی قرآن میں نہیں، یہ حدیث کی صورت ہے کہ آپ ان سے کہو کہ مکہ کی وادی میں کوئی جو زیادہ عمر رسیدہ آدمی ہو ذرا اس کو بلا کر لو۔ تو آپ نے پوچھا بھیا زیادہ عمر والا آدمی کون ہے اس ہماری وادی مکہ میں؟ تو کسی نے بتا کہ وہ فلاں بابا جی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بڑی عمر والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کر کہو اگر وہ میرے پاس آ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں آ سکتے تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جب اس کے پاس پیغام گیا اس طریقے سے حضور سے، تو حضور کی تعظیم تکریم تو سبھی لوگ کرتے تھے، صرف جو معاند اور ضدی تھے
یعنی ورنہ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کے اخلاق عادات کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں کرتے تھے. وہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے تو وہ خود آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں ان کو تکلیف نہیں دو, میں اگرچہ نہیں لیکن مجھے باہر سہارا شہارا دے کر لے جاؤ, میں ہی ان کے پاس جاتا ہوں, ان کو کیوں تکلیف دوں. تو کسی طریقے سے بابا جی کو اٹھا کر لے آئے. جب آئے تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے ان سے کہا بابا جی کھڑے ہو جاؤ. آتے ہی ڈر تھکے بیٹھ گئے, کھڑے ہو جاؤ, اسٹینڈ اپ. بابا کھڑا ہو گیا بیچارہ, ہاتھ سڑا ہو بیٹھ جائیے, تشریف بیٹھ گیا. پھر کھڑے ہو جائیے. بڑے میاں سے تھکا تھا کہتا ہے, پھر کھڑے ہو گیا, پھر بیٹھیے, پھر کھڑے ہو جائیے. آپ تیسری مرتبہ تو بیچارے کی تو آپ بول اٹھا یا محمد اتتخذنی ہزوا, اے محمد کیا آپ میرا مذاق کرتے ہیں بڈھے آدمی کا. اے یا محمد اتتخذنی ہزوا وانی لشیخ کبارا, وانی لشیخ کبارا وان ھذا لشیء عجاب. تینوں لفظ بابا جی نے بول دیا, دور کے بعد منہ کی منہ میں رہ گئی کہ تم سے تو نہیں بولا جاتا. دیکھو بابا جی نے تینوں بول دیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں, حالانکہ میں بہت بوڑھا ہوں, بڑا عمر رسیدہ ہوں, اور ایک آپ جیسا عالی اخلاق مجھ جیسے ضعیف العمر کے ساتھ ایسا کرے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب کہتے تو سب کے استعمال ہوتا ہے. اچھا تو خیر فرمایا کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہے جو تمہارا خدا کا ذکر کرتا ہے جی, اور خود تو رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں, اپنا پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے اچھا ہماری یہ باتیں اگر غلط ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں اور یہ نبی اور ہم مذاق کرتے ہیں, ہم تو پھر بڑے مجرم ہوئے. جب بڑے مجرم ہوئے تو سزا کیوں نہیں ملتی. یہ بھی کہتے تھے اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا, یہ کیا تو عذاب ملے گا, ہم تو یہ کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا. لائیے نا عذاب. تو جب بھی یعنی آپ کسی گناہ پر عذاب کی بات کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں لائیے نا عذاب, آتا کیوں نہیں ہے, دیر کیوں کرتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل, انسان بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے, وہ ہر چیز کو فوراً چاہتا ہے, ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے. تو یہ عذاب کی جلد یستعجلون کے بالعذاب, آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں, اس لیے کہ ہے جو جلد باز انسان کی فطرت ہے. حدیث میں ہے کہ الطوعۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کا کام ہے اور تحمل سے کام کرنا سوچ و بچار سے رحمان کا کام ہے. اللہ ہر کام کو فوری طور پہ بھی کر سکتے ہیں, کن فیکون, لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنایا, آہستہ آہستہ آہستہ. اس لیے کہ اللہ کو آہستگی کام میں پسند ہے, قدرت فوری طور پہ کرنی چاہیے, لیکن بناتے ہیں کہ انسان کو بناتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ, پھر بڑا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ, مطلب کن کہیں تو سمجھو جائے. اور شیطان میں جلد بازی ہے, شیطان سجدہ کر, اور جی کیوں کروں, بات کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے, میں جس سے اچھا ایک دم بغیر سوچے کہ حکم کون دے رہا میاں, تم دلائل کس کو سنا رہے ہو بھائی, ایک دم. تو انسان کی فطرت میں یعنی جلد بازی ہے. تو اسی کے تحت کہتا ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں
عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم گستاخی کر رہے اللہ کی رحمان کی یا اللہ کے نبی کی یا اللہ کی کتاب کی، تو پھر ہمیں فوری سزا کیوں نہیں ملتی؟ تو ایک تو کافر جلدی سزا مانگتے تھے، دوسرا چونکہ مسلمان بھی تو انسان ہی ہے نا، تو خلق الانسان من عجل کا ہم پر بھی تو آتا ہے، انسان جلد باز ہے، تو مسلمان بھی یعنی صحابہ بھی کبھی کبھی ان کے کفر کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، ان پہ جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، ان کی پٹائی کیوں نہیں ہو جاتی، ان کی گستاخی کی سزا کیوں نہیں مل جاتی؟ تو ادھر سے بھی جلد بازی، ادھر سے بھی جلد بازی ہوتی تھی، وہ جلدی عذاب مانگتے، یہ بھی کہ ان پہ جلدی آفت آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دونوں سے کہتے کہ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، وقت پہ کام ہوگا، تم جلدی نہیں کرو، تم جلدی مانگو نہیں، تم جلدی کی درخواست نہیں کرو، سأریکم آیاتی، میں اپنی عذاب کی نشانیاں ضرور دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، سو تم جلدی مت کرو، میں نے ہر چیز کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے اور وقت آنے پہ وہ نشانی ضرور دکھاؤں گا۔ اب بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اتنا ہو گیا ہے، پتہ نہیں ان پہ کب قہر آئے گا، کب ان پہ آفت آئے گی، کب یہ پکڑے جائیں گے۔ ارے میاں صبر کرو، کوئی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم لمٹ رکھی ہوئی ہے، اس میں آئے گا۔ وہ بھی کہتے ہیں دن دراتے پھرتے ہیں نا جی، اور وہ بھی کیے جا رہے ہیں، ہم غلط ہیں تو ساگے نہیں تھی، ہم ملتی تو تھوڑا تھوڑا حالات ہے، لیکن اس سے سمجھتے نہیں نا، تھوڑا تھوڑا جی حالات ہیں زمین کو بھی، اب تھوڑے تھوڑے چکر بھی چلاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے دریا کے سمندر سے ابال بھی آتا ہے، لیکن ہم تھوڑی بات سے سمجھنے کب ہیں، یہاں تو پورا تھپڑ لگے تو شاید اور پھر کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے مسلمانوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں سب سے کہتے تھے، اچھا یہ عذاب کا وعدہ پھر کب پورا ہوگا؟ تم کم سے کم تاریخ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں تاریخ کو آئے گا، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو جی، تو یہ وعدہ عذاب کا کب پورا ہوگا؟ یعنی دنیاوی عذاب کا بھی اور قیامت کا بھی وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حلوے کی پلیٹ ملے گی ان کو، یہ کب آئے گی، بریانی آئے گی تو کب آئے گی؟ ارے میاں عذاب کی بات کرتے ہو اور ٹائم پوچھتے ہو کہ کب آئے گا؟ وہ کوئی ایسی پسندیدہ چیز ہے کہ اس کے تم انتظار میں ہو؟ تمہیں پتہ ہی کیا ہے اس کا؟ لو یعلم الذین کفروا، اگر کافر لوگ اس عذاب کو جان لیں جس کو جلدی مانگتے ہیں کہ کب آئے گا کب آئے گا، آتا کیوں نہیں، اگر اس عذاب کو جان لیں حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ اس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ دنیا میں کوئی آدمی کہ پر آفت آتی ہے سب سے پہلے چہرے کو بچاتا ہے، کوئی مار کرتا ہے ایسا اپنے چہرے کو بتاتے ہیں، تو اس وقت جب عذاب آئے گا اللہ کا، تو آگ کا عذاب جہنم کا، تو چہروں سے عذاب کو، آگ کے عذاب کو ہٹا نہیں سکیں گے، وہ ہاتھوں کے ہٹانے سے، چیز سامنے لانے سے ہٹے گا نہیں۔ یہ وہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ کوئی آڑ آدھی تو رک گئی، وہ آخرت کی عذاب ہے، وہ اندر باہر کو ایک دم ہی لپیٹ میں لے گا، تطلع علی الافئدہ، تطلع علی، یعنی وہ اوپر کے ساتھ اندر پڑ گئے، اندر کی خبر بھی ایک ساتھ لے گا۔ تو عذاب جہنم جو ہے، آگ جو جہنم کی ہے، وہ اندر باہر کو بیک وقت یعنی جلائے گی، یہ نہیں کہ پہلے اوپر کھال جلے گی پھر ہڈیاں جلیں گی پھر اندر، وہ دنیا کا رب نہیں۔ تو اگر کافر لوگ اس کو جان لیں کہ جب وہ اپنے چہروں سے اس کو دور نہیں کر سکیں گے اس آگ کو، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور اپنی پیٹھ سے بھی اس کو نہیں ہٹا سکیں گے، پیٹھ سے بھی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ تو خود
اس عذاب کو اپنے چہرے اور بھیڑ سے ہٹا سکیں گے، اور نہ کوئی ایسی پارٹی اور جماعت ان کی ہوگی کہ جو ان کی مدد کرے، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی اور آ کر ان سے عذاب چھڑائے گا۔ تو مطلب ہے کہ وہ عذاب ان کو لازماً بھگتنا ہوگا جس کو آج وہ جلدی مانگتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ اس عذاب کی سختی کا عالم یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ رکے گا نہیں۔ دنیا میں یعنی رک جاتا ہے، کمبل ڈال لیتے ہیں اوپر، کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آگ کے عذاب کو آدمی روک لیتا ہے، پانی ڈال لیتے ہیں، کچھ بھی، لیکن وہ عذاب کسی صورت میں بھی چلے گا، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکے گی، اور نہیں کوئی پارٹی ہوگی جس کو عذاب سے چھڑائے۔ باقی نہیں کہ وہ کب ہوگا، فرمایا اس کی خبر تو ہم نے کبھی کسی کو دی نہیں، قیامت کی خبر تو کسی کو دی نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو پتا ہے، نہ کسی فرشتہ مقرب کو پتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، اس کا علم کسی کو اللہ نہیں کیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم فقط اللہ کو ہے۔ جیسے کہ حضرت جبریل تشریف لائے تھے اوپر سب سے کچھ سوالات کیا ایمان اسلام احسان کے، تو قیامت کا بھی ایک سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی، تو حضور نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اس کا علم جس سے پوچھ رہا ہے اس کا علم برابر ہے، یعنی میرا تیرا علم قیامت کے بارے میں برابر ہے، نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا۔ تو میں کہا اچھا کچھ نشانی تھا، ہاں نشانی بتا دوں گا، لیکن ٹائم فکس نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا۔ تو فرشتہ ملائکہ یعنی حضرت جبریل سید الملائکہ ہے، اس کو بھی پتا ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سید الانس والجان، بلکہ سید الخلائق، ساری مخلوق کے سردار ہیں، تو ساری مخلوق کے سردار کو بھی قیامت کا پتہ نہیں، اور فرشتوں کے سردار کو بھی، تو اور کسی کو کیا ہوگا؟ تو مطلب یہ قیامت کا علم کسی کو نہیں، اللہ کے وجہ سے۔ تو بل تعظیم وقت تک، بلکہ ان کے پاس وہ قیامت تو بالکل اچانک آئے گی، اپنی نشانیاں پوری ہونے کے بعد جب آئے گی تو بالکل، اور اتنی اچانک آئے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی معمول کی زندگی میں ہوگا، بالکل جیسے اس کی معمول کی زندگی تھی، کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہوگا، دکاندار بیٹھا ہوا سودا دے رہا ہوگا، کوئی توڑ رہا ہوگا، کوئی پیسے لے رہا ہوگا، کوئی کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، جی، تو کوئی اپنے حوض لکھ رہا ہوگا، کوئی مکان بنا رہا ہوگا، یعنی جیسا معمول کی زندگی ہے، صبح اٹھیں گے تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، یہ اچانک قیامت کا بگل بچ جائے گا، اچانک شور پھونکی جائے گی، اور آواز پڑھتے پڑھتے جو جہاں ہے وہ جیل ہو جائے گا، بس بلتا کی بات۔ فتبہتہم، تو وہ ان کو مبہوت کر دے گی، حیران کر دے گی، ہوا کیا؟ فلا یستطیعون ردها، اور پھر اس کو لوٹانے کی طاقت نہیں ہوگی، کس کا آواز کو یہ بند کرنا، تو کسی کا بند کر سکتا نہیں ہے۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ کوئی اپنے گھر میں چلا جائے وصیت کرے یا کچھ بھی نہ، جو جہاں ہے وہیں آواز سنتے سنتے دیر ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں پوچھنے کی کب ہوگی، اس کا علم تو کسی کو دے نہیں، وہ تو اچانک ہے۔ باقی بات یہ رہی کہ یہ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں، صرف آپ کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کی امتوں کے سرکش لوگوں نے بھی ان انبیاء کرام کا اپنے اپنے زمانے میں مزاق اڑایا ہے، تو انہوں نے مشن چھوڑا نہیں، پروگرام چھوڑا نہیں، جی وہ کرتے رہے، تو آپ بھی کرتے رہے، یہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مزاق اڑایا گیا ہے، پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
منہم ما کانوا یستہزئون، تو گھیراؤ کر لیا ان لوگوں کا جنہوں نے ان انبیاء کا مذاق اڑایا تھا. گھیراؤ کر لیا کس چیز؟ ما کانوا یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کا مذاق اڑانا عذاب کی شکل میں آیا اور ان کا گھیراؤ کر لیا. ان کا مذاق اڑانا انبیاء کرام کا عذاب بن گیا ان کے لیے اور ان کا صفایا کر دیا. تو وہی نتیجہ آپ کے مذاق اڑانے والوں کا بھی ہوگا. ٹھیک وقت پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عذاب بن کے ان پہ مسلط ہوگا. تو چنانچہ بدر کے میدان میں ہوا. بدر کے میدان میں سب مستہزئین جو تھے نا، اللہ فرمایا نا بلا انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے صرف ہم کافی ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں، ہم ان کی خبر لے لیں گے وقت آنے میں. تو چنانچہ بدر کے میدان میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان سب مذاق اڑانے والے 7-8 مرکزی قسم کے ہے نا مکہ والے، ان کا اللہ تعالیٰ نے نہیں. قل من یکلؤکم باللیل، اچھا یہ اس کا جواب دے دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون آ گیا کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے سب پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا جی. اور یہ جو جلدی مانگتے ہیں تو ان کی جلدی سے ہم نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے ٹھیک وقت پہ عذاب بھیجیں گے جی. اب پھر دلائل قدرت، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. آپ ان سے کہہ دیجئے، پوچھئے کہ رات کے وقت اور دن کے وقت اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ دن میں بھی رات میں بھی اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی اور کرتا ہے یا حفاظت کا انتظام خود اللہ نے کر رکھا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کو خود حفاظت کی ضرورت ہے. اور سب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب حفاظت دو طرح کی ہے، اعمال کی حفاظت، اقوال اور الفاظ کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں، اور جسم اور جان کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں. یعنی مکمل حفاظت کا نظام اللہ نے قائم کر رکھا ہے. ہر آدمی جو عمل کرتا ہے وہ بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، اور جو بولتا ہے وہ بھی، جو نقل و حرکت کرتا ہے وہ بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ آدمی کے منہ سے نہیں نکلتا مگر اس کو کیچ کرنے کے لیے، اس کو ریکارڈ میں لانے کے لیے جی محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے. منہ سے ہر اچھی بات نکلی ایک دم اس نے ریکارڈ کر لیا، بری نکلی اس نے ریکارڈ کر لی. تو ما یلفظ من قول، جو لفظ بھی منہ سے نکلتا ہے وہ ریکارڈ میں آتا ہے. اسی طریقے سے جو عمل کرتا ہے تو اس کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں 4 لیکن ڈیوٹی پہ 2 ہوتے ہیں، اور شفٹ چینج ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد. آپ کی بھی چینج ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی ہوتی ہے. تو 12 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں چینج ہوتی ہے. تو یہ فرشتے، ان کا نام کیا ہے؟ کاتبین، یعنی اعمال لکھنے والے. اور یہ ہے کیا؟ کرامن، بڑے معزز فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ معزز لکھنے والے فرشتے جو تم کرتے ہو جانتے ہیں، کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں رہتی کہ تم نے کیا ان کو پتہ نہیں چلتی. یعلمون ما تفعلون. کہتے ہیں کہ بعض چیزیں تو انسان عملی طور پہ نہیں کرتے، نیت اور ارادے میں ہوتی ہے، تو اس کو تو بعض اہل علم کہتے ہیں
کہ اس کی خوشبو یا بدبو آ جاتی ہے. اچھا ارادہ ہے تو اس کی خوشبو ان کو آ جاتی ہے، برا ارادہ کیا تو اس کی بدبو آ جاتی ہے. تو بہرحال ارادے تک کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ارادہ ہے، باقی جب عملی طور پہ کرتے تو خیر انسان کے اعمال جو بھی وہ کرتا ہے یا جو بھی بولتا ہے ریکارڈ جاتا ہے. تو یہ تو ہوگی ایک حفاظت. اور دوسری حفاظت اسے پھر قیامت کے دن تعالیٰ فرمائیں گے نا، یہ سارا ریکارڈ اس کے سامنے نامہ عمل کی صورت میں رکھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ یہ تیرے اعمال ہیں جو ہم نے گن گن کر جمع کیے ہیں. میرے فرشتوں نے اس میں نہ کمی کی ہے نہ اضافہ کیا ہے. جو تم نے کیا وہ سارا گن کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. اگر کوئی اچھائی ہے تو خدا کا شکر ادا کر، اس کی توفیق صبح ہے. کوئی اس میں برائی ہے تو کسی کو ملامت نہیں کرو، خود کو ملامت کرو، اپنے تمہارے کرتوت ہیں. ہم تمہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے، تمہارے اعمال ہیں، اچھے کیے ہیں ثواب ملے گا، برے کیے ہیں تو تم نے خود کیے ہیں سزا پاؤ گے. ہماری طرف سے کسی بات کی کوئی زیادتی نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری حفاظت آدمی کی جان کی، تو اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کے لیے کبھی انتظام کر رکھا ہے، اور ہر آدمی کی جان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کی ایک فوج مقرر ہے ہر آدمی کے ساتھ. ان کو بھی ان کی بھی شفتیں ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ. اللہ کی طرف سے معقبات کا معنی بھائی شفٹ بائی شفٹ آنے والے فرشتے، آگے پیچھے آنے والے فرشتے جو آدمی کے سامنے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، پیچھے بھی کرتے ہیں. یحفظونہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب کی حفاظت کی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. یہ حفاظتی نظام اللہ نے سب کا مقرر کر رکھا ہے. جتنے ہیں اس کی تعداد مختلف احادیث میں بتائی گئی ہے، 60 تک بھی بتائی گئی کہ ہر آدمی کے ساتھ 60 فرشتے ہوتے ہیں. کچھ دن میں ہوتے ہیں کچھ رات میں ہوتے ہیں، رات میں پہرا دینے والا کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو کیونکہ انسان کے سخت مخالفین آپ کو پتا جنات اور شیاطین ہیں، اور عجیب بات یہ کہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، مخالف بھی ہیں. اور اس کائنات میں کتنی چیزیں ہمیں نہیں پتا جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہماری نظروں سے اجل ہے یا ہماری طاقت سے باہر ہے. تو اللہ اگر فرشتوں کے لیے ہماری حفاظت نہ کرے تو ہم تو یہاں ٹھہر ہی نہ سکیں. ہوائیں اڑا کر لے جائے، طوفان کی نظر ہو جائے، شیطان اچک کر لے جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی. اس لیے کہ انسان کو بہت ہی کمزور ہے. دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن انتہائی کمزور ہے اور مخلوق زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ نے اس کو بچائے رکھنے کا انتظام کیا ہے. لیکن جب اللہ کوئی صدمہ پہنچانا چاہتے ہیں اس وقت حفاظتی پیرا ہٹا دیتے ہیں. حفاظتی پیرا ہٹا دیتے ہیں تو جو مقدر ہے تکلیف وہ آ جاتی ہے، لیکن جب تک نہیں تو پیرا رہتا ہے. تو فرما دیجئے کہ من یکلکم باللیل والنہار من الرحمن، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں اور دن میں اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے یعنی جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتے ہیں. جب اللہ ہی کرتے ہیں تو ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ایجاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ کی ایجاد سے منہ موڑے ہوئے، جبکہ ان کو ہر وقت اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. ام لہم آلہۃ تمنع من دوننا، کیا ان کے خدا، ان کے معبودان باطلہ جی وہ ان کو روک سکتے ہیں ہمارے سوا؟ وہ ان سے کسی چیز کو بچا سکتے ہیں ہمارے سوا؟ ہم نہ کریں تو ان کا کوئی معبود یعنی ان کی حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.
کیونکہ ان کے معبود دو طرح کے ہیں. ایک تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو بے حس و حرکت ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے. وہ تو چلنے پھرنے دیکھنے بھالنے سے سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں. جہاں بنا کے رکھا وہی پڑا ہوا ہے. وہ تو اپنا تحفظ نہیں کر سکتا, اس کو خود تحفظ کی ضرورت ہے کہ کوئی چرا کر نہ لے جائے, کوئی توڑ پھوڑ نہ دے. تو ان کی کیا کرے گا؟ اور وہ مقدس ہستیاں کہ جن کو ان لوگوں نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد خدائی کا درجہ دے دیا اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی, ان کا حال بھی یہ ہے کہ نفع نقصان کے مالک وہ بھی نہیں. یہ کہ وہ تو ان کی دشمن ہو گئے کہ تم کرتے کیا ہو. ہم نے کب کہا تھا؟ فرض کرو کہ اگر وہ راضی بھی ہوتے ان کی عبادت پر, خوش بھی ہوتے, تو بھی ان کے اختیار میں نفع نقصان نہیں. اس لیے کہ نافع اور ضار کون ہے؟ اوپر اللہ کے ناموں میں نافع اور ضار. نفع پہنچانے والا, نقصان پہنچانے والا اللہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں. دیکھیے میں نے جیسا کیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن مجید میں اعلان کرایا ہے, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے میرے محبوب پیغمبر, آپ ان لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیں کہ لوگوں میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اپنی جان کہ اللہ نہ چاہے کوئی نفع تو میں اپنے آپ کو پہنچاؤں جی, یا اللہ کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو میں کیونکہ نہیں. فلا کاشف له. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, فلا کاشف له الا هو, اس تکلیف کو اللہ کے بغیر کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا, وہ پہنچ کے رہے گی. تو جب سب مخلوق کے سردار کا یہ حال ہے تو اوروں کا کیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو ملائکہ ہیں, جو انسانوں میں ہیں, جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں, جن کو غلطی سے لوگوں نے خدائی کا درجہ دیا ہے, وہ بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جو ہاتھوں سے بڑا ان کی وجہ ہوتا ہے حیثیت ہی کچھ نہیں. تو کیا ان کے خدا ان کو روک سکتے ہیں ہمارے سوا؟ یعنی لا یستطیعون نصر انفسہم, وہ بیچارے تو اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, ان کی کیا کریں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يَصْحَبُونَ, اور نہ وہ ہمارے خلاف ان کی, یعنی وَلَا هُم مِنَّا, اور نہ ان کے یہ معبود ہماری طرف سے يَصْحَبُونَ, ایسے ہیں کہ ان کو ساتھی بنایا جائے جی ہمارے خلاف. تو اس کی بھی اختیار نہیں کرتے. تو پھر اس سب کچھ کے باوجود, اس سب کچھ بتانے کے باوجود, پھر یہ لوگ کیوں غیر اللہ سے توقعات وابستہ کرتے ہیں اور اللہ سے توقع نہیں رکھتے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم, بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دنیا کا ساز و سامان دے رکھا ہے, خوشحال زندگی دی ہے, مال و دولت دی ہے, عزت دنیا میں دی ہے ان کو, وہ آبا میں کے باپ دادوں کو بھی دی. تو نسل بعد نسل یہ خوشحالی کی زندگی گزارتے چلے آئے ہیں. انہوں نے کبھی دکھ دیکھے ہی, پریشانیاں دیکھی نہیں ان کافروں نے. یہ ان پہ کم آتی ہیں نا, زیادہ تر ان کافروں کے حالات کے بظاہر اچھے ہوتے ہیں, خوشحال ہوتے ہیں,
تو ہم نے ان کو دنیا کا فائدہ پہنچایا، ان کے باپ دادوں کو بھی پہنچایا، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی خوشحالی کی عمر بڑی طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی۔ تو جب آدمی ایک طویل عرصے تک خوشحالی کی زندگی گزارے نا تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو ان پر چونکہ خوشحالی کا ایک طویل دور گزرا ہے، ان پر بھی، ان کے باپ دادوں پر بھی، تو اس لیے بھول گئے بس۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، یہ ہمیں مل نہیں تھا، بس ہم اس کے حقدار تھے۔ لیکن یہ تو چلو ہم نے ان کو خوشحالی دی، لیکن دوسری طرف سے ہم نے ان کو سبق بھی تو دے رکھا ہے، اس کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ وہ یہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم آ رہے ہیں ان کی سرزمین پر اور کم کیے جا رہے ہیں اس کے اطراف سے؟ اس نشانی کو نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی خوشحالی میں بدمست ہو کے چلے جا رہے ہیں، ہمیں بھولے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کی سرزمین کو رفتہ رفتہ کم کیے جا رہے ہیں، ان کے اقتدار کو آہستہ آہستہ کم کیے جا رہے ہیں۔ تو افہم الغالبون، اب یہ بتائیں یہ غالب ہیں یا ہم غالب ہیں؟ ہم ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچے جا رہے ہیں، ان کا دائرہ مختصر کیے جا رہے ہیں، ان کا اقتدار محدود کیے جا رہے ہیں۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دو قبیلے نبی کریم کے زمانے میں تھے، ایک قبیلہ غفار، ایک قبیلہ اسلم۔ قبیلہ غفار جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت قریب جا رہے ہیں، پھر تو یہ بات نہیں ہو سکے گی۔ ہاں تو یہ میں دوبارہ پھر اسی آیت کو ہم شروع کر دیں گے، لیکن مختصر یہ ہے کہ یعنی ان کا اقتدار، مکہ والوں کا اقتدار آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، چاروں طرف سے اسلام پھیلا جا رہا ہے، ان کے اقتدار کم ہوتا جا رہا ہے جی۔ تو ان کو اس طرح سے ہوش نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ کوئی طاقت تو ہے نا جو ان کے اقتدار کو کم کر رہی ہے، مسلمانوں کے اقتدار کو بڑھائے چلی جا رہی ہے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ طاقت کون سی ہے۔ یہ وہ لوگ جو نہتے اور خالیات اور مظلوم تھے، ان کے وہ پھیلتے جا رہے ہیں، دین پھیلتا جا رہا ہے چاروں طرف سے، ان کا حدود مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو یہ دیکھتے نہیں کہ یہ قوت کون سی ہے۔ کل جو مظلوم تھے، مقہور تھے، وہ آج پھیلے جا رہے ہیں مدینہ میں جا کر جی، اور ان کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کا دائرہ گھٹتا چلا جا رہا ہے جی۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب ہے یا اللہ کی قوت غالب ہے؟ لیکن یہ بات پھر کریں گے، ابھی ٹائم چھوڑ دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔